الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بس درود شریف کی برکات چل رہی تھی، اسی زمین میں آپ سے ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں. شیخ ابو حفص عمر بن حسن سمرقندی روایت کرتے ہیں کہ میں حرم میں تھا. میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو ہر حالت میں اور ہر مقام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ہر جگہ کے لیے مختلف دعائیں اور مختلف اعمال ہوتے ہیں. میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم حرم میں ہر مقام پر، چاہے تم مزدلفہ میں ہو یا مینا میں ہو یا جس مقام پر بھی ہو، تم کثرت سے درود و سلام ہی پڑھتے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ میں ملک خراساں سے حج کے ارادے سے نکلا اور میرے والد بھی میرے ساتھ تھے. جب ہم کوفہ پہنچے تو میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ فوت ہو گئے. میں نے اپنے والد کے چہرے پر چادر ڈال دی اور میں وہاں سے کچھ دیر کے لیے چلا گیا. جب واپس آیا اور میں نے اپنے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور گدھے کی مانند ہو چکا تھا. میں سخت پریشان ہوا، اور پریشانی یہ تھی کہ میں لوگوں کو اپنے والد کا چہرہ کس طرح دکھاؤں گا. کہ اسی دوران مجھے عنودگی ہوئی اور میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آیا اور میرے والد کی میت کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے چادر ہٹا کر میرے والد کا چہرہ دیکھا. پھر مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں غمزدہ ہو؟ میں نے کہا کہ میرے والد کا چہرہ بدل چکا ہے. تو اس شخص نے کہا اللہ نے تیرے والد پر آئی ہوئی اس مصیبت کو دور کر دیا ہے. جب میں نے دوبارہ چادر ہٹائی تو میرے والد کا چہرہ چمک رہا تھا. میں نے اس ہستی سے پوچھا کہ آپ کا آنا باعث برکت اور باعث سعادت ہے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا انا المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو میں نے جب یہ سنا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں نے اس ہستی کی چادر کا کنارہ پکڑ کر کہا کہ بحق اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الا اخبرتنی بالقصتی، کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ کے رسول، اے میرے سردار، کیا آپ مجھے اس قصے کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد سود خوری کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو سود خوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے چہرے کو گدھے کے مانند کر دیتے ہیں، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. لیکن تیرے والد کا ایک معمول تھا کہ ہر رات کو مجھ پر 100 دفعہ درود السلام پڑھتا تھا، اور وہ فرشتہ جو میرے پاس امتیوں کے اعمال لے کر آتا ہے، جب اس نے آ کر تیرے والد کی اس حالت کی خبر دی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیا. وہ شخص کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو میں بہت خوش ہوا. تو میں نے تجہیز و تکفین کی اور کچھ دیر اپنے والد کی قبر کے پاس بیٹھ گیا تو مجھے عنودگی ہوئی اور کہ غیبی آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم جانتے ہو تمہارے والد پر یہ عنایت کس وجہ سے ہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا. تو اس شخص نے، اس غیبی آواز نے کہا کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکات ہیں. اس کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ میں ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں گا، چاہے جس جگہ پہ ہوں یا جس مقام پر بھی ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے نکلا تھا اور اس کے چہرہ بدل گیا، اور درود و سلام کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے التجا کی اور اس کے حق میں شفاعت قبول ہوئی، اس کا چہرہ چمکنے لگا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس واقعے کو کتابوں میں لکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سناؤ، تاکہ درود و سلام کی برکت سے وہ دنیا آخرت کے عذاب سے نجات پا سکیں. بس آپ بھی درود شریف کی کثرت کریں اور اس کی قدر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں
اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ درود و سلام کی برکت سے انسان سے عذابات ٹلتے ہیں، دنیا کے عذابات بھی ٹلتے ہیں اور آخرت کے عذابات بھی ٹلتے ہیں اور قبر بھی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔